خاندان رسول کا ایک ایک فرد قتل ہونے کے بعد بھی یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی ٹاپ سے شہزادگان رسول کے نازک جسموں کو روند ڈالا گیا۔ یہ نازک جسم پہلے ہی سے تیگ و تیر سے چھلنی ہو چکے تھے، مزید ظلم و ستم کیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے مدینے کی طرف منہ کر کے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا سلام ہو۔ نانا جان امام حسین میدانی کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ آپ کے شہزادوں کو قتل کیا گیا، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ہمارا سامان چھین لیا گیا۔ نانا جان آپ کا گھرانہ کھلے آسمان تلے رات گزار رہا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درد بھری پکار سن کر ہر کوئی رونے لگا۔ 11 محرم کی صبح خاندان اہل بیت کے افراد کو قیدی بنا کر کوفہ ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف جب یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد نے جو قریب کے گاؤں میں رہتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا، اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بوڑھے جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے، اور پھر زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، افسوس ہے تجھ پر، تجھے میرے بڑھاپے کا تو خیال آیا مگر اپنے نبی کی نسبت کا خیال نہیں آیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور اور شہزادیوں کو کوفہ کے کوچوں بازار میں پھرایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور اور پاک بیویوں والا قافلہ کوفہ کے بازار اور گلیوں سے گزرا تو کوفہ والے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر رونے اور پیٹنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، اے کوفہ والو، تم ہی وہ لوگ ہو جس نے میرے بھائی حسین کو خطوط لکھ کر بلوایا اور جان و مال نچھاور کرنے کی باتیں کی تھی، اور جب میرا بھائی آیا تو تم لوگوں نے بے وفائی کی اور اب روتے پیٹتے ہو۔ میں تمہارے خلاف دعا کرتی ہوں، تم ہمیشہ روتے اور پیٹتے رہو گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے کہ آج بھی ایک گروہ روتا اور پیٹتا رہتا ہے۔ خاندان رسالت کے افراد کو قیدی بنا کر دمشق یزید کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزیدی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، جب وہ ایک مقام پر پہنچ کر نبیذ پینے کے لیے بیٹھے تو قدرت الہی سے ایک آہنی قلم ظاہر ہوا جس نے خون سے یہ عبارت لکھی، اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدہ یوم الحسابہ۔ کیا امام حسین کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان ان کی شفاعت کریں گے؟ ایک شخص کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ناز کو دیکھا جب یزیدی اس کو اٹھائے لے جا رہے تھے، میں اس وقت دمشق میں تھا۔ آپ کے سر ناز کے سامنے ایک آدمی
سورہ کہف پڑھتا جا رہا تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب کہف میری قدرت کی عجیب نشانیوں میں تھے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ناز سے یہ آواز آنے لگی، اور اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تھا، اور میرا قتل ہونا اور میرے سر کو اٹھائے پھرنا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی، پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ پڑاؤ کی جگہ کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور ان کے اصحاب کے سر لے کر جا رہے ہیں، تو وہ قافلے کے قریب آیا اور قافلے کے امیر سے کہنے لگا، میں تمہیں اپنی زندگی بھر کی کمائی 10,000 دینار دوں گا، شرط یہ ہے کہ ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ یزیدی امیر نے اس شرط کو مان کر ایک رات کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اسے دے دیا۔ راہب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر اندر چلا گیا اور اسے خوشبودار پانی سے دھویا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں اونچی جگہ پر رکھ کر رات بھر سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا اور زیارت میں مصروف رہا۔ راہب کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے نوری شعائیں اٹھ کر عرش معلی تک جا رہی ہیں، نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات محبت حسین میں آنسو بہاتا رہا۔ صبح ہوئی تو راہب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، یوں سمجھ لے کہ راہب نے نواسہ رسول کی محبت میں اپنی زندگی کی دولت قربان کی، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی لازوال اور انمول دولت سے نواز دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب یزید کے سامنے لایا گیا تو اس بدبخت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ یزید وہ چھڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لبوں پر مارنے لگا اور یہ شعر پڑھنے لگا، انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیا جو ہمیں عزیز تھے، لیکن وہ بہت نافرمان اور ظالم تھے۔ اس وقت یزید کے دربار میں ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، ان سے یزید کی یہ حرکت برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے یزید سے کہا، اے یزید، اپنی چھڑی ان لبوں سے ہٹا، خدا کی قسم میں نے بارگاہ دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ یزید کا ظلم یہیں تک نہیں رکا، جب یزید کو معلوم ہوا کہ اہل مدینہ نے میری بیعت توڑ دی ہے تو 63 ہجری میں یزید نے بڑا لشکر بھیج کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا، خوب لوٹ مار کی۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نمازیں نہ ہوئی، مگر جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو قبر رسول سے اذان اور اقامت کی آواز سنائی دیتی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہزارہ صحابہ ان یزیدی لشکریوں کے ہاتھ شہید ہوئے، مسلمان لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، اور یہ سب کچھ یزید کے حکم پر ہوا۔ یزیدی لشکر یہیں پر نہیں رکا، بلکہ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر یزید نے مکہ المکرمہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اس کا مقابلہ کیا۔ 64 ہجری کی یہ بات ہے کہ یزیدی فوج نے منجنیق سے پتھر برسائے، ان پتھروں کے شراروں سے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف جل گیا۔ کعبہ کی چھت اور اس دمبے کا سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجا گیا تھا، وہ کعبہ کی چھت میں آویزہ تھا، سب کچھ جل گیا۔ یہ حملہ جاری تھا کہ یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ یزید ملک شام میں مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے شامیوں، تمہیں گمراہ کرنے والا یزید مر گیا۔ جب یہ خبر شامی لشکر میں عام ہوئی تو تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور سخت ذلت اٹھائی۔ محترم حضرات، موجودہ دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا بھی ظلم ہوا
وہ ابن زیاد اور یزیدی فوج نے کیا، اس میں یزید کا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر یزید کا کوئی قصور نہ تھا تو یزید نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے پر اس وقت کے کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ظالم و جابر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر کیوں بنایا؟ اگر یزید اچھا آدمی تھا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں ابن زیاد کو قتل کرنے کا حکم کیوں نہ دیا، بلکہ سزا دینا تو درکنار عہدے سے بھی نہیں ہٹایا؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے امام حسین کے لبوں پر چھڑی کیوں ماری؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے گھرانہ اہل بیت سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ خاندان رسالت کی پاک دامن بیویوں کو قیدی بنا کر کیوں رکھا؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ پر حملہ کیوں کروایا؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو علماء اسلام امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن جوزی، علامہ ابن حجر مکی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ تفتازانی رحمہم اللہ نے اسے ظالم، جابر، فاسق، شرابی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کیوں لکھا؟ معلوم ہوا کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا، جو کچھ ہوا اس کے حکم سے ہوا۔